بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریالٹی آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سیرت نبوی کا دوسرا حصہ۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں، یہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے، اس میں دخل دینے والے تم کون ہو؟ بوڑھے باپ کے عزم کو دیکھ کر سارے سردار منت سماجت پر اتر آتے ہیں، کہتے ہیں، اے ہمارے سردار، اگر بیٹوں کو ذبح کرنے کی رسم کا آغاز آپ جیسی ہستی نے کر دیا تو پھر اس رسم کو بند کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں رہے گا۔ اپنی قوم کے نونہالوں پر رحم کرو، اس کے نتائج بڑے ہولناک ہوں گے۔ طویل کشمکش کے بعد یہ طے پایا کہ حجاز کی عرافہ کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے اس کو وہ سب تسلیم کریں گے۔ چنانچہ سب مل کر یثرب پہنچتے ہیں، وہاں اس عرافہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ خیبر میں سکونت پذیر ہے۔ وہاں جاتے ہیں، اس کو اپنے آنے کے مقصد سے آگاہ کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے، مجھے ایک دن کی مہلت دو، میرا تابع آئے گا، میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ دوسرے روز پھر اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے، میرا تابع آیا تھا، میں نے تمہارے سوال کے بارے میں اس سے پوچھا تھا، اس نے اس کا حل مجھے بتایا ہے۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں مقتول کی دیت کیا ہے؟ انہوں نے بتایا 10 اونٹ۔ اس نے کہا، تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ، ایک طرف اونٹ کھڑے کر دینا اور دوسری طرف عبداللہ، پھر فال نکالنا، اگر قرہ اونٹوں کے نام نکلا تو ان کو ذبح کر دینا، تمہاری نظر ادا ہو جائے گی، اور اگر عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اونٹ بڑھاتے جانا اور قرہ نکالتے جانا، یہاں تک کہ قرہ عبداللہ کے بجائے اونٹوں کے نام نکلے۔ جتنے اونٹوں پر قرہ نکلے ان کو ذبح کر دینا، یوں تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ سارا کارواں عرافہ کے اس فیصلے کو سن کر مکہ آ گیا اور اس کے کہنے کے مطابق قرہ اندازی شروع کی۔ 10 اونٹوں کے وقت بھی قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، لیکن ہر بار قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ اس وقت قرہ اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کی بجائے 100 اونٹوں پر قرہ نکلا۔ حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا، آپ نے کہا 3 بار قرہ اندازی کرو، اگر تینوں بار اونٹوں کے نام قرہ نکلا تو تسلیم کر لوں گا، ورنہ نہیں۔ عالم انسانیت کی خوش قسمتی تھی کہ تینوں بار قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ چنانچہ وہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور اذن عام دے دیا گیا کہ ان کے گوشت کو جو چاہے جتنا چاہے لے جائے، کسی کو روکا نہ جائے گا، یہاں تک کہ کسی گوشت خور پرندے اور درندے کو بھی ان کا گوشت کھانے سے منع نہ کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب جب نظر ایفا کرنے کی آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے اور 100 اونٹوں کے عوض حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی تو ان کی مسرت و شادمانی کا اندازہ لگانا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اب انہیں یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ اپنے جمع بخت اور جمع سال بچے کی شادی کی خوشی منائیں، ایسی دلہن بہا لائیں جو اپنے دولہا کی طرح خصائل و شمائل میں اپنی نظیر نہ رکھتی ہو۔ آپ کی حقیقت شناس نگاہ نے قریش کے بنو زہرہ خاندان کے سردار وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی نور نظر لخت جگر آمینہ کا انتخاب کیا۔ آپ وہب کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنی بچی آمنہ کا رشتہ ان کے سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کے لیے دیں۔ وہب نے جب دیکھا کہ بنو ہاشم کے سردار عبد المطلب نے ان کے گھر قدم رنجا فرمایا ہے اور اپنے لخت جگر کے لیے ان کی نور نظر کا رشتہ طلب کرنے کے لیے آیا ہے، تو وہب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور انہوں نے بنو ہاشم کے سردار کی اس خواہش کو بصر و چشم قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ کی عمر 18-20 سال تھی
شباب کا عالم اور اس پر تقوی و پارسائی کے انوار کا ہجوم۔ آپ جس گلی سے گزرتے سینکڑوں دل سینوں میں مچلنے لگتے، صدہا نرگسی آنکھیں قدموں میں بچھ جانے کے لیے بے چین ہو جاتی، چھپ چھپ کر دیکھنے کی آرزو میں معلوم نہیں کتنوں کو ماہی بے آب کی طرح تڑپا دیتے۔